الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وقال تبارک وتعالی فی آخر سورۃ الکہف قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہماری اس نشست کا جو اصل موضوع ہے وہ تو شرک کی تیسری قسم ہے، شرک فی الحقوق یعنی شرک فی العبادہ، لیکن ابھی ایک قرض بقایا ہے پچھلی نشست کا، میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے اختصار کے ساتھ اسے بھی ادا کر دوں۔ آج کے دور کا جو سب سے عام اور سب سے زیادہ پھیلا ہوا شرک ہے، جس کو میں نے تعبیر کیا تھا میٹیریلزم سے، اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے انسان کے سوچ میں، انداز فکر میں، اس کی اقدار میں، وہ دو ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اپنی صفات کو بھی مستقل اور اپنی ذاتی شے سمجھ بیٹھتا ہے، نتیجتاً اپنے علم پر، اپنی قدرت پر، اپنے حسن پر، اپنی توانائی پر، اپنی صلاحیت پر، اپنی ذہانت پر، اپنی استعداد پر زوم پیدا ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ غرور پیدا ہوتا ہے، یا یہ کہ اس سے ہلکا لفظ استعمال کیجئے تو جو ضرورت سے زیادہ اعتماد ہے، جیسے کہ قارون کا قول نقل ہوا ہے، یہ میری دولت، میری اپنی صلاحیت اور ذہانت کا نتیجہ ہے، اوتیتہ علی علم عندی، یہ مجھے دولت ملی ہے اپنے علم کی بدولت، اپنی صلاحیت کی بدولت، یہ میری ذہانت ہے، میری فطانت ہے، میری صلاحیت ہے، میری محنت ہے، میری کوششیں ہیں، ان سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے۔ اور اس کا دوسرا نتیجہ در حقیقت اسی کا عکس سمجھیے، اسی کا منطقی نتیجہ، اسی کے ساتھ لازم و ملزوم مادے اور مادی اسباب و وسائل پر اعتماد اور توکل۔ اگر اسباب و وسائل ہے، دل ٹھکا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، آدمی مطمئن ہے، ذرا اسباب و وسائل کی کمی ہو جائے، اب افئدتہم ہوا، اب دل اڑا ہوا ہے، پریشانی ہے، انسان جو ہے سخت تشویش میں مبتلا ہے، جو کچھ اپنے ہاتھ میں ہے اس پر اعتماد، جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر کوئی اعتماد نہیں، یقین ہے ہی نہیں۔ یہ ہے در حقیقت وہ جس کی کہ ضد کو حضور نے بیان کیا تھا کہ یہ زہد جسے تم کہتے ہو، ان الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا بإضاعۃ المال، زہد دنیا میں اس کا نام نہیں ہے کہ حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام ٹھہرا لو، یا یہ کہ جو مال ہے اسے ضائع کر دو، بلکہ زہادت جو ہے دنیا میں زہد یہ ہے ان تکون ما فی یدک ما فی ید اللہ اوثق مما فی یدک، کہ وہ چیز کہ جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر تمہارا توکل اور اعتماد زیادہ ہو اس شے کی نسبت سے جو تمہارے اپنے ہاتھ میں۔ یہ توکل جو ہے در حقیقت توکل اللہ پر، صرف اللہ پر، اللہ پر نہیں، صرف اللہ پر۔ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا حوالہ ہمارے ان خطابات میں بڑی کثرت سے آیا ہے، اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حکمت قرآنی کے دو عظیم ترین خزانے ہیں جو بالکل قرآن کے وسط میں جن کو جمع کیا گیا ہے، یہ آپس میں جڑواں بہنے ہیں، یہ دونوں صورتیں سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف۔ یہ مضمون بھی دیکھیے دونوں میں آیا، چنانچہ پوری تورات کی تعلیم کا لب لباب بیان کیا گیا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، ہم نے موسیٰ کو تورات عطا کی اور اسے ہدایت بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے۔ حاصل اس کا کیا، لب لباب کیا، توحید کا گویا کہ خلاصہ کیا ہے
میرے سوا کسی اور پر توکل نہ کرنا، توکل صرف مجھ پر، میری ذات پر۔ مادی اسباب و وسائل استعمال کرو، اعدوا لہم ما استطعتم، اسباب ساز و سامان اسباب فراہم کرو، لیکن توکل اس پر نہ ہو، توکل ذات باری تعالیٰ۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ کہف میں بھی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ بات کیا ہوتی ہے؟ آپ کو وسائل پر اعتماد ہوتا ہے تبھی آپ کہتے ہیں یہ کام میں کل کروں گا، معلوم ہے کہ اس کے جملہ وسائل جو ہے میرے پاس ہے، ساری ضروریات جو ہے فراہم میں نے کر لی، اب میں کل یہ کام کروں گا۔ اور یہاں در حقیقت محجوب ہو گیا انسان، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ لیکن در حقیقت اس موضوع پر قرآن مجید کا جو ضربہ سلام ہے وہ سورہ کہف کا 5واں رکوع ہے، دو اشخاص کے مکالمے کی شکل میں۔ قرآن مجید فلسفیانہ انداز بیان اختیار نہیں کرتا، اس کے اصل مخاطب اور بلکہ یہ کہ جو بنیادی طور پر جن کو کہ اس نے انسٹرومنٹ بنایا ہے قرآن نے کہ وہ ہدایت جذب کر لیں اور پھر ان سے وہ ہدایت پورے تمام انواع، تمام جتنی بھی نوع انسانی کے اقوام ہیں ان کو پہنچ جائے، تو وہ جو ابتدائی انسٹرومنٹ بنا ہے وہ قوم جو ہے وہ تو ان پڑھ قوم تھی، امی قوم، ان کو سمجھایا ہے جیسے کہ ان پڑھوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کا جو عام اسلوب ہے وہ بہت سادہ، بہت صاف، بڑے اونچے اور اعلیٰ اور فلسفیانہ مضامین بھی وہ کچھ ضرب المثل کی شکل میں، کچھ واقعات کے حوالے سے، کچھ حکایتوں کے حوالے سے، وہاں آپ کو فلسفیانہ جو ہے انداز بیان نہیں ملے گا، لیکن وہ ساری کی ساری حقیقت جو ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے۔ تو دو اشخاص کا وہاں مکالمہ نقل ہوا ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ضرب المثل ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعے کی حکایت ہو رہی ہو، دونوں کا امکان موجود ہے، اور مفسرین کی دونوں رائے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص تھا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ درویش خدا مست تھا، دنیا میں اس کے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا، فقر، چاہے اختیاری ہی فقر ہوا ہو اس کا، لیکن فقر تھا، لیکن تھا خدا مست، خدا پر یقین، خدا پر توکل۔ اور ایک تھا سرمایہ دار مال مست، اس دور میں جو بھی سرمایہ کی دولت کی شکلیں ہوتی تھی اللہ نے سب فراوانی سے اس کو عطا کر دی تھی۔ دو باغ انگوروں کے، ان کے گرد، دونوں کے گرد جو ہے باڑ لگی ہوئی، کھجوروں کے اونچے اونچے درختوں کی، دونوں کے بیچ میں کھیتی بھی تھی، چشمے بھی جاری تھے، تمام ساز و سامان دنیاوی جو ہے، باغ بھی پھل دے رہے ہیں، ہر موسم میں پھل آ رہا ہے، اسی طریقے سے کھیتی جو ہے وہ بھی اناج پیدا کر رہی ہے ہر موسم میں، ہر موقع پر۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب اس میں وہ ان اسباب و وسائل پر جو توکل پیدا ہوا اور جو اعتماد پیدا ہوا، اس نے کہا ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں بالکل نہیں سمجھتا کہ میری یہ دولت کبھی ضائع بھی ہو سکتی ہے، میرے یہ باغ کبھی برباد بھی ہو سکتے ہیں، اجڑ بھی سکتے ہیں، میری یہ کھیتیاں جو ہیں کبھی ایسی بھی کیفیت ہو سکتی ہے کہ ان سے مجھے پیداوار نہ ملے۔ اب یہ نشہ جب چڑھا ہے اس کے ان وسائل مادی کی وجہ سے، تو الفاظ یہ آئے کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، جس پر کہ پھر اس درویش خدا مست نے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا لکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ یہ پورا رکوع ظاہر بات اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اس شخص پر جب پھر بپتا آئی ہے اور جب اس کی ساری دولت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے، باغ بھی اجڑ گیا اور کھیتی بھی تباہ ہو گئی، فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا۔ اس وقت اس نے کف افسوس بلتے ہوئے کہا کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ اس پورے رکوع میں کہیں کسی دیوی کا ذکر نہیں، کسی دیوتا کا ذکر نہیں، کسی اور شے کا ذکر نہیں، رب ہی کا ذکر ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، میرے اندر ذاتی وصف ہے نا، میرے اندر صلاحیتیں ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے، تو یہ وصف میرا اور یہ ذاتی صلاحیت کہاں ختم ہو جائے گی؟ اگر آخرت ہوئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو وہاں مجھے اس سے بھی زیادہ ملے گا، اس لیے کہ یہ سب کچھ میرا ذاتی استحقاق ہے، وہ برقرار رہے گا۔ یہ ہے در حقیقت وہ خناس کہ جو اس مادہ پرستی کی ذہنیت جو ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے شرک، مادہ پرستی کا شرک۔
یہ وہ شرک ہے جو آج سب سے زیادہ نظریاتی سطح پر انسان کی سوچ پر، اس کی اقدار پر، اس کے نقطۂ نظر میں پیوست ہے، اور در حقیقت جیسا کہ ہمیں معلوم ہے آرڈر آف دی ڈے جو ہے وہ تو میٹیریلزم ہے، مادہ پرستی ہے، اور اس کی بنیاد نوٹ کر لیجئے وہ شرک فی الصفات۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہماری صفات، ہماری صلاحیتیں یہ بھی مستقل ہیں، ہماری ذاتی ہیں، اگر یہ ہم سمجھیں مادی اسباب و وسائل اور ذرائع اور میٹر کی پراپرٹیز یہ بھی ان کی ذاتی ہے اور مستقل ہے، تو گویا کہ یہیں سے وہ شرک فی الصفات کا معاملہ پیدا ہوا، جس سے یہ ساری گمراہیاں جو میں نے گنوائی ہیں ایک ایک کر کے پیدا ہو گئیں۔ جی تو چاہتا ہے بہت مزید تفصیل کا، لیکن یہ کہ اب وقت بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ اب آئیے تیسری قسم شرک کی، وہ ہے شرک فی الحقوق۔ اور جیسا کہ میں نے پہلی نشست میں عرض کیا تھا، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے حقوق سب کے سب جمع کر لیے جائیں تو وہ ایک لفظ سے ان کو تعبیر کیا جا سکتا ہے، وہ لفظ عبادت ہے۔ عبادت صرف اللہ کی کرو، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بس ایک حق ادا کر دو، گویا کہ کل کے کل حق ادا ہو گئے۔ اسی لیے میں نے آپ کو سورہ ہود کی پہلی 2 آیات سنائی۔ قرآن مجید کس لیے نازل ہوا؟ کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں پختہ کی گئی ہیں، پھر ان کو بیان کیا گیا ہے اور ان کی تفصیل کی گئی ہے اس ذات کی طرف سے جو خبیر ہے اور علیم ہے، حکیم ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، ایک جملے میں اگر جاننا چاہتے ہو قرآن کیوں نازل ہوا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، تو وہ یہ ہے مت پوجو، مت عبادت کرو اللہ کے سوا کسی کی۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں تمہارے لیے اس کی جانب سے نذیر اور بشیر بن کر آیا ہوں، خبردار کرنے آیا ہوں۔ اگر اس کے ساتھ عبادت میں شریک کرو گے کسی کو اور شرک کرو گے تو تمہارے لیے عذاب ہے، ابدی جہنم ہے، اور اگر تم اس سے عبادت کو خالص کر لو گے اللہ کے لیے تو بشارت ہے جنت کی۔ اور پھر دوسری آیت سورہ کہف کی، جس کا نصف اول تو گویا کہ شرک فی ذات کی بحث میں آ چکا، لیکن یہ کہ نصف آخر وہ ہے جو اس وقت کے موضوع سے متعلق ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، یہ تو ہے وہ شرک فی الذات سے متعلق۔ لیکن اب آگے جو آیا حصہ دوسرا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جو کوئی بھی امیدوار ہے اپنے رب کے حضور میں حاضری کا، ملاقات کا، اس کو 2 کام لازم کرنے ہوں گے، کام کرے اچھے نیک عمل، عمل صالح، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ شیعہ کا لفظ بھی آتا ہے، چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں لفظ شیع آیا ہے، تعبد اللہ لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرو، یعنی ہستیوں کو بھی شریک کیا جا سکتا ہے، اشیاء کو بھی شریک کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا مادہ پرستی میں تو اشیاء شریک کی جا رہی ہیں اللہ کے ساتھ، یہ مادی اشیاء ہیں ان کو شریک کیا جا رہا ہے، دیویاں دیوتا اور ملائکہ اور یہ اور انبیاء، وہ تو دور کی بات ہے، اشیاء شریک ہو گئی۔ اب اس میں نوٹ کرنا ہے کہ شرک فی العبادت کا اصل مفہوم کیا ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ 5 ہیڈنگز میں آئے گا۔ عبادت اصل میں ہے کیا؟ یہ 2 اجزاء پر مشتمل ہے۔ عبادت کا جسد ظاہری جو نظر آتا ہے وہ ہے اطاعت، عبد کہتے ہیں غلام کو، غلام کا کام ہے آقا کی اطاعت، ہمہ وقت اطاعت، ہر معاملے میں اطاعت، ہمہ وقت ہمہ وجوہ اطاعت۔ تو اطاعت ہے سب سے بڑا حصہ عبادت کا، اس لیے کہ جسد نظر آتا ہے۔ دوسری شے ہے روح ہے عبادت، وہ ہے اللہ کی محبت۔ جیسے روح نظر نہیں آتی ہماری، لیکن اصل میں ہماری جو شرف انسانیت ہے اس کی بنیاد تو روح ہے، نہ کہ یہ جسد۔ نظر آنے والا تو یہ بھی 2 من 2.5 من کا وجود ہے، لیکن وہ روح جو ہے اس کا تو شاید کوئی وزن ہی نہیں ہے، لیکن اصل شے تو وہ ہے۔ تو روح عبادت ہے محبت۔ اس کو اصل میں دونوں کو جمع کیا ہے امام ابن تیمیہ نے بھی اور ان کے شاگرد رشید حافظ ابن قیم نے بھی، لیکن یہ کہ امام ابن تیمیہ نے جمع کیا ہے تو اطاعت کو اور ذل اور خضوع کو پہلے رکھا ہے، محبت کو بعد میں رکھا ہے۔ لیکن چونکہ حافظ ابن قیم جو ہے وہ ذرا صوفیانہ مزاج کے حامل ہیں، لہذا انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں
العبادت تجمع وصلین غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، اللہ کی جو عبادت مطلوب ہے وہ دو بنیادوں کو، دو چیزوں کو جمع کرنے سے وجود میں آتی ہے، اللہ سے حد درجے کی محبت اور حد درجے میں اس کے سامنے بچھ جانا، اس کے سامنے تذلل، عجز، عاجزی اختیار کرنا، مطیع اور فرما بردار بن جانا۔ تو دو چیزیں تو عبادت کے ذیل میں آئیں گی، اطاعت اور محبت۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ شرک فی الاطاعت کیا ہے، شرک فی المحبت کیا ہے۔